954 ہجری کے ایک محدث ہے امام جار اللہ رحمت اللہ علیہ، وہ خود اپنے دادا کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے دادا جان شیخ نجم الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم دین اور مفتی اسلام تھے، اور مکہ المکرمہ میں لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے. آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعلیم دیا کرتے تھے. جب عمر عروج پر پہنچی، ضعف آیا، تو بڑھاپے میں ان کو آنکھوں کا مرض لگا. آنکھوں کا کون سا مرض لگا؟ کہتے ہیں آنکھوں سے پانی بہنے کا مرض لگا. اب بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا، بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا. امام نجم الدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بڑے بڑے طبیبوں نے دیکھا، بڑے بڑے حکیموں نے دیکھا، اور کہا کہ حضور آپ کو یہ جو آنکھ کا مرض لگا ہے، لگتا ایسا ہے کہ یہ آنکھوں کی روشنی لے کر ہی جائے گا. اللہ اکبر. امام جار اللہ کہتے ہیں چند مہینے گزرے اور دیکھتے دیکھتے ہمارے دادا جان شیخ نجم الدین رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے. اور پھر جب انہیں عبادت کے لیے مکہ حرم کعبہ میں جانا ہوتا تو لوگ انہیں سہارا دے کر لے جاتے، ہاتھ پکڑ کر لے جاتے. یہ ان کی کیفیت ہو گئی، آنکھوں سے نابینا ہو گئے، آنکھوں کی روشنی جاتی رہی. اور پرہیز کیا تھا؟ طبیبوں نے کہا تھا کوئی لکوڈ فارم آنکھ میں نہ ڈالنا، پانی نما چیز، لکوڈ نما چیز آنکھ میں کچھ استعمال نہ کرنا. مگر تھے تو امام نجم الدین بھی محدث، اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد تھی، اللہ نے زمزم میں بیماریوں کی شفا رکھی ہے. تو حضور کی اس حدیث کو پڑھنے والا یہ محدث روزانہ نماز فجر کے بعد زمزم کے کنویں پر جاتا، جانے کے بعد زمزم کے پانی کو آنکھوں میں ڈالتا. چند دنوں میں آنکھیں روشن ہو گئی. تو اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے اس پانی میں. لیکن کہتے ہیں نا مقصد پورا ہونے کے لیے یقین قلب ضروری ہے، یقین قلب ضروری ہے. کسی نے کہا تھا یقین تر تو کامل تر، اور شیخ الاسلام رئیس المحققین علامہ مفتی سید محمد مدنی اشرف کچھوچوی دامت برکاتہم علیہ، اللہ نے چہرہ ایسا عطا فرمایا ہے، ان کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے. مولائے کائنات کے یہ شہزادہ اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ مرید مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے شیخ الاسلام. شیخ الاسلام کیا فرماتے ہیں؟ یقین والے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اور یقین والا اپنا مقصد پا لیتا ہے، یقین والا اپنا مقصد پا لیتا ہے. تو اللہ نے آج بھی زمزم کے پانی میں تاثیر رکھی ہے. مسلمانوں کے لیے دنیا کا سب سے بہترین پانی. ایک شخص حج کرنے کے لیے مکہ گیا، حج کرنے کے لیے گیا. آج کل تو ہمیں اگر ہندوستانیوں کو وہاں ہندوستانی کھانا ہو تو آسان ہے، ہندوستانی کھانا کھانا ہو تو آسانی سے مل جاتا ہے. پاکستانیوں کو پاکستانی کھانا مل جائے گا، اہل ترکی کو ترکی کا کھانا مل جائے گا. جو جس ملک سے آتا ہے، کنٹری سے آتا ہے، وہاں کے کھانے اب آسانی سے مل جاتے. لیکن پہلے کے دور میں بڑا مشکل ہوتا تھا. تو ایک شخص آیا تھا، یہ غالباً آج سے کئی سال پہلے کا واقعہ. حج کرنے کے لیے آیا، اور جب اس کو بھوک لگی تو وہاں زائرین مکہ کو ستو کھلایا جا رہا تھا. اب یہ ستو جو بنتا ہے یہ گیہوں سے بھی بنتا ہے یا جو سے بھی بنتا ہے. ستو سے ایک ڈش تیار ہوتی ہے گیہوں یا جو سے، اس کو ستو کہتے ہیں.
زائرین میں بانٹا جا رہا تھا، تقسیم کیا جا رہا تھا۔ یہ جن کا نام تاریخ میں آتا ہے احمد بن محمد، یہ بندہ بھی پہنچا اور اس نے بھی ستو لے لیا کھانے کے لیے، لیکن بعض مرتبہ کھانے میں کوئی دوسری چیز گر پڑتی ہے اور نکل آتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن بعض مرتبہ پتہ نہیں چلتا اور لوگ کوئی ایسی عجیب چیز نکل جاتے، پھر سرجری وغیرہ کے معاملات پیش آتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب وہ ستو لے کر کے ایک طرف بیٹھ گیا کھانے کے لیے، اس ستو کے اندر ایک نوکیلی سوئی موجود تھی۔ یہ بندہ ستو کھا رہا تھا، لقمے کے ساتھ حلق میں سوئی پھنس گئی، اور جب موٹی سوئی کھڑی اس کے حلق میں پھنس گئی تو اب اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اب وہ نہ منہ کو بند کر سکتا تھا اور نہ اس تکلیف کو برداشت کر سکتا تھا، اور جب وہ چیخنے لگا، اس تکلیف سے بے قرار ہونے لگا، بے چین ہونے لگا، تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں جو سوئی پھنسی ہے یہ اتنی اس قدر مشکل طریقے سے پھنسی ہے کہ اب اس کا نکالنا مشکل ہے، ناممکن ہے، نہیں نکالا جا سکتا۔ اور وہ بندہ اس تکلیف کی وجہ سے جو تڑپ رہا تھا، تو تڑپنے کی وجہ سے گلے کا اور زیادہ زخمی ہونا ممکن تھا، تو لوگوں نے کیا کیا، اسے ایک کھمبے سے باندھ دیا تاکہ یہ تڑپنے کی وجہ سے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اس کو ایک جگہ پر باندھ دیا گیا اور سارے لوگ جوگ در جوگ، ہجوم در ہجوم آ کر اس کو دیکھنے لگے اس کو کیا تکلیف ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس بات کو اس واقعے کو جنہوں نے روایت کیا ہے احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی حرم کعبہ میں ایک جگہ ہجوم دیکھا، بھیڑ دیکھی، میں بھی اس جگہ چلا اور میں نے جا کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ پیش آیا، یہ کیا واقعہ پیش آیا، اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے بتایا یہ ستو کھا رہا تھا، اس کے حلق میں موٹی سی سوئی پھنس گئی ہے، اللہ اکبر۔ اور اب تو کہا اب کیا ہوگا، کہا اب ہونا کیا ہے، اب اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مر جائے گا، یہ موت کے قریب پہنچ چکا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ہم کہتے ہیں نا عام نظر کا مشاہدہ اور ہوتا ہے اور اللہ کے ولی کی نظر کا مشاہدہ اور ہوا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو کھول دو، اسے کھولا گیا اور کہا چل ہمارے ساتھ اور زمزم کو پی لے۔ وہ کہتے ہم اسے ساتھ لے گئے اور ساتھ لے جانے کے بعد پھر ہم نے کہا شفا کی نیت سے زمزم کو پی۔ وہ کہتا ہے میں نے شفا کی نیت سے پیا۔ احمد بن محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں زمزم پلا کر رخصت ہو گیا، چند دنوں کے بعد ملا، چند دنوں کے بعد ملا تو ہم نے کہا وہ کیا بنا جو گلے میں پھنسا تھا، وہ کیا بنا جو گلے میں پھنسا تھا، کہا حضرت آپ نے زمزم پلایا، ہم نے پیا، اس کے بعد درد کی وجہ سے میں جو تھک چکا تھا تڑپ تڑپ کر، میں نے ایک جگہ ٹیک لگائی، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو مجھے گلے میں کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوئی۔ یہ ہے زمزم۔ جس بیماری کی شفا کی نیت سے پیو اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔